السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر جمیل، ہاں صبر جمیل۔ عورت کی نظریں کھڑکی کے باہر کہیں دور ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے کسی سوچ میں، کسی خاص احساس کے زیر اثر کہے جا رہی تھی۔ ایسا صبر کہ تمہارے مخالفین کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ ایسا صبر کہ وہ تمہیں ڈانٹیں، ماریں، گالیاں دیں، مگر جب تم ان سے ملو تو مسکرا کر ملو اور ایسے معاف کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبر جمیل جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ فاطمہ ہمہ گوش اس کی باتیں سنتی رہیں۔ پھر یہ سب تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے دلی ساتھی بن گئے۔ سب بدل جائیں گے، بس کچھ وقت دو۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ یہ تو تمہارے صبر پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ، 1 ماہ، 1 سال یا پھر 10 سال، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں؟ اور وہ بھی صبر جمیل۔ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر تم یہ سب حالات برداشت نہ کر سکتی تو اللہ کبھی تمہیں اس سب سے نہ گزارتے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھی اور بالآخر جنت کے ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تو تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ سورہ حامیم سجدہ 34 اور 35۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنے میں عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ چلو آؤ اب نماز پڑھتے ہیں، عورت نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے گویا فاطمہ میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا سارا غم اب موٹیویشن میں بدل گیا تھا۔ اسے صبر کرنا تھا۔ صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا؟ جی؟ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ الحمدللہ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ فاطمہ آج کچن میں سغرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شام کے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ مختلف قسم کی ڈشز، ڈرنکس، مٹھائی وغیرہ ہر چیز اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ آج حیدر کے سسرال والے رسم کے لیے آ رہے تھے۔ حیدر بہت خوش تھا۔ اسے اور ریان صاحب کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مسز ریان سیف کے ساتھ مل کر گھر کو سجانے میں مصروف تھیں۔ پھول یہاں لگاؤ، پردے ایسے سیٹ کرو، لائٹس یہاں سیٹ کرو۔ ان کی آوازیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ غرض ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی شادی ہونے والی ہے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے کی ہونے والی بیوی نے آنا تھا، سب کا خوش ہونا لازمی تھا۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ فاطمہ کا پردہ اب ان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ باہر تو خود کو مکمل عبایا میں ڈھانپ کر جاتی، تب اسے کوئی نہیں روکتا، مگر خاندان میں پردہ کرنا، وہ بھی حیدر کے سسرال والوں کے سامنے، اس چیز نے ان سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ پچھلی رات مسز ریان نے فاطمہ کو بہت سمجھایا تھا، کل کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ مت کرنا، مگر فاطمہ اسی بات پر اصرار کرتی رہی تھی کہ وہ سب کام کرے گی، سب سے ملے گی بھی، مگر ان کے مردوں کے سامنے پردے میں ہی جائے گی۔ فاطمہ پردہ دل کا ہوتا ہے، تم میں حیا ہے نا، یہ کافی ہے۔ باہر کر رہی ہو، مگر اب یہ کیا تماشا ہے کہ گھر میں بھی آنے والے مہمانوں سے بھی پردہ؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ماما دل میں حیا ہو تو ہی باہر جسم کو پردے میں ڈھانپا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی میرے دل پر پردہ پڑے۔
ورنہ تو انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ اس نے گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب مت کرو فاطمہ۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی تو میرے دل میں حیا نہیں ہے؟ تم اپنی ماں کو بے حیا کہنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو غلط رخ دے دیا۔ بالکل بھی نہیں میری پیاری ماما۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کسی سے پیار کا اظہار کرتی ہیں نا جب دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ مسز ریان نے ہمیں سکڑتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر دل میں حیا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ پردہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے ماما۔ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین صحابیات نے دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم جیسے گناہگار کیسے دل کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے دل تو ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے نا۔ اس نے ان کے بیزاری والے تاثرات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے نرمی سے کہا، فاطمہ تم جانتی ہو کہ تم کس دور کی بات کر رہی ہو؟ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ ماما بالکل جا چکا ہے وہ ٹائم، مگر آج کا وقت زیادہ پرفتن ہے۔ آج تو انسان کو خود کو بچا کر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو خون کے رشتوں کے دلوں کو نہیں جان سکتے، کہاں یہ باہر کے لوگ۔ فاطمہ میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ پتہ نہیں لوگ دین میں آنے کے بعد بحث کیوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ تمہیں اس پرانے زمانے کے مدرسے میں جانے کی اجازت دے دی۔ تم تو اپنے مینرز ہی بھولتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر فاطمہ چپ ہو گئی، بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیا تھا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ مخالفوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کی کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ قرت کی باتیں اس کے مائنڈ میں گھومنے لگیں۔ اس نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں سے مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا اور 2 قطرے بہنے لگے، جنہیں اس نے منہ پھیر کر ماں سے چھپا لیا۔ بہرحال اب مجھے مزید بحث نہیں کرنی۔ میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تمہاری نحوست سے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کل کوئی ڈرامہ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ تمہاری ماما ٹھیک کہتی ہیں، گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کب تک خود کو ایسے چھپاؤ گی؟ ابھی تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ شیطان مکمل زور لگا رہا تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، کسی طرح وہ پردہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی، چلو فاطمہ جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ سغنا تم سب کچھ چیک کر لو ایک بار، آج میرے بیٹے کی منگنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنکس سرو کرنا شروع کر دینا۔ فاطمہ کچھ کہے بنا کچن سے نکلی اور لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، سب ریڈی ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکن کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھ چکی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندہ بنے ہوئے تھے۔ اگر آج نہ کروں تو منگنی ہو جائے ایک بار، پھر کر لوں گی۔ باہر پردہ کرتی ہوں نا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ ماما لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے اگر آج میں نے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے بے پردہ پہلے رہا کرتی تھی؟ پھر کیا فائدہ میرے قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا، یا میں کمرے سے نکلوں ہی نہ؟ ہائے اللہ اکبر! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تقریب شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ اللہ مجھے بتائے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اسے قرت کی کئی بات یاد آئی جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی۔ وہ تیزی سے جائے نماز سے اٹھی اور بھاگ کر الماری سے قرآن نکالا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنا ہاتھ سے لکھی تحریر اس کو دہرایا تھا۔
قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں کے محور میں ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ فاطمہ کو ارے یہ کون سا وقت ہے قرآن پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے پوچھا۔ جی ماما، بس دل بے چین ہو رہا تھا اسی لیے۔ تم اور تمہارا دل بند کرو اسے، جب دیکھو ایک ہی کام۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہاری تایا لوگوں کی فیملی آ گئی ہے باہر۔ انگلینڈ سے ان کا بیٹا آکاشا بھی آیا ہے، سب باہر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی باہر آؤ۔ جی۔ اسے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز ریان جا چکی تھی۔ یا اللہ، آنسو ٹپ ٹپ گر کر قرآن کے صفحات بھگونے لگے۔ میں کیسے ان کا سامنا کروں گی اللہ؟ اس نے روتے ہوئے قرآن کے صفحات کھول کے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے جواب ضرور دے گا۔ سامنے یہ آیت تھی: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ 208 پڑھی اور بس۔ یہ مسز ریان کی بیٹی ہے کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ شاید چہرے پر کچھ ہوا ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے۔ یہ ایسے ماسیوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی کی رسم ہے، بہنیں تو خوشی مناتی ہیں، یہ ایسے کیوں چھپتی پھر رہی ہے؟ ہال نما ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں حیدر سے زیادہ فاطمہ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ فاطمہ سب سے خوش اخلاق اور محبت سے مل رہی تھی۔ اس نے ڈریس تو وہی پہنا تھا جو ماما نے ڈیزائن کروایا تھا، مگر اوپر ایک بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے سارے کپڑے چھپ گئے تھے۔ اس نے میک اپ بھی کیا تھا، البتہ جب کسی مرد کے سامنے سے گزرتی یا کوئی مرد سامنے آتا تو وہ اپنا چہرہ ایسے چھپا لیتی کہ آنکھیں بھی نظر نہیں آتی۔ سب خاندان والوں کی چبھتی نظریں اور مختلف سوالوں کو اگنور کر کے وہ بس ایک ہی جواب دے رہی تھی: جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن پر عمل کرتے ہوئے میں نے مکمل پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسز ریان فاطمہ کے باہر آنے سے لاعلم اپنی فرینڈ سرکل میں حیدر کے سسرال کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھیں کہ اچانک ان کی دوست سارہ نے منہ سکڑتے ہوئے کہا: یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کیوں ایسے پھر رہی ہے؟ مسز ریان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مڑ کر فاطمہ کو دیکھا جو سب سے گلے مل رہی تھی۔ بچی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور میں تو لڑکیاں بے حیا ہوتی جا رہی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے جوانی میں ایسی استقامت دیکھ کر۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں مسز ریان۔ میں تو اپنی بیٹیوں سے کہتی رہتی ہوں کہ کم از کم دوپٹہ ہی اوڑھ لو۔ ایک اور خاتون جو ان کے پاس کھڑی تھی، اس نے بڑی رشک بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مسز ریان کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہونے لگیں۔ میک اپ شدہ چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ وہ تیزی سے فاطمہ کی طرف لپکی۔ فاطمہ بیٹا، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو جوانی کی بہاریں دیکھنی ہیں۔ تائی جان الجھی ہوئی نظروں سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھیں، گویا اس وقت فاطمہ انہیں مظلوم لگ رہی تھی۔ ہاں پیاری تائی جان، یہی تو عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، مزہ تو تب ہے اطاعت کا جب اپنی زبانی اسے دے دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے نوجوان جس کی زندگی عبادت میں گزرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ فاطمہ نقاب میں ہی انہیں جواب دے رہی تھی، کیونکہ پیچھے صوفہ پر تایا جان اور ان کا بیٹا آکاشا بیٹھے عجیب نظروں سے فاطمہ کو تک رہے تھے۔ فاطمہ کا آکاشا کی وجہ سے چہرہ چھپانا پڑ رہا تھا۔ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ مسز ریان نے آ کر پیچھے سے فاطمہ کا بازو کھینچا۔ آئی ایم سوری زنیرہ آپا، مجھے فاطمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کوئی بات نہیں۔ مسز ریان اجازت لیتے ہوئے فاطمہ کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے گئیں۔ دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کو مارا۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں منع کیا تھا نا، ایک بار بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ فاطمہ اچانک سے اس ری ایکشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان تھپڑ پڑنے کی وجہ سے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھے مسز ریان کو پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان گویا اس پر غرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے تائی آکاشا کو کس وجہ سے یہاں لائی ہیں؟ وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ نواب زادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مسز ریان کا سانس پھول چکا تھا، ان کا بس چلتا تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتی، مگر وہ موقع کا لحاظ کیے ہوئے تھیں۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ماما آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، یہاں بیٹھیں، میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔
فاطمہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنی تکلیف، ان کے دل توڑنے والی باتوں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے انہیں بیٹھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، یہیں گلا دبا دوں گی تمہارا، کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ نے حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے ماما؟ یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے معاشرے کی پرواہ نہیں ہے ماما، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے ان کی سخت بات کے جواب میں نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ بس کر دو فاطمہ، تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ کون تمہیں اپنی بہو بنائے گا؟ اگر تمہاری تائی نے ابھی انکار کر دیا تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی مولوی ڈھونڈیں گے؟ مجھ پر نہیں تو اپنے باپ کے بڑھاپے پر ہی رحم کھا لو، وہ جیسے غصے کی شدت سے رو دینے کو تھی۔ ماما، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مل جائے گا، اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا پردہ کرنے سے میری تقدیر میں لکھا شخص مٹا تو نہیں دیا جائے گا نا؟ البتہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ آگے میری زندگی مزید خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تم آخر کیوں خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ آج کل دینی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی بلکہ طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے اتنی ایکسٹریمسٹ مت بنو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو۔ تمہیں یاد ہے جہاں بچپن میں تم نے قرآن پڑھا تھا، ان کی بیٹی کو کیسے طلاق ہو گئی تھی؟ باقی بیٹیاں بھی کتنی دیر گھر میں بیٹھی رہیں۔ ماما، طلاق تو ان کی بھی ہو جاتی ہے نا جو دین نہ پڑھی ہوں، اور جہاں تک مولوی صاحب کا تعلق ہے، ان کی بیٹیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماما آپ ادھر ہیں؟ حیدر بھائی کے سسرال والے آ گئے ہیں۔ سیف نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر غصے بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے ماں سے کہا اور چلا گیا۔ دیکھو کیسے تمہاری زبان چلتی ہے، یہ رسم ہو لینے دو، پھر میں اور تمہارے بابا تمہیں سیدھا کرتے ہیں، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر آئی تو۔ ماما مجھے بھی ملنا ہے حیدر بھائی کے۔ فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسز ریان اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔